बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद मेरे 12 जानशीन होंगे, जिनका पहला नाम हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम होगा और आखिरी जो जानशीन होगा वह हज़रत मौला मेहदी अलैहिस्सलाम होगा। हज़रत मौला मेहदी अलैहिस्सलाम कौन है? हज़रत मौला मेहदी अलैहिस्सलाम हज़रत इमाम हमारे 11वें इमाम हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत मौला मेहदी अलैहिस्सलाम है। उसके बाद हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद 73 फ़िरके बनेंगे। अब उन 73 फ़िरकों में से एक ऐसा फ़िरका होगा जो राह हक पर होगा, जो जन्नत में जाएगा। उसके बाद जितने भी फ़िरके आएंगे वो जहन्नुम में जाएंगे। अब काफ़ी बहुत सारे जो फ़िरके हैं वो ये मानते हैं कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पैदा नहीं हुए हैं, बल्कि बाद में पैदा होंगे। यानी हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का कोई वजूद नहीं है, वो बाद में पैदा होंगे। अब देखें कि जिस तरह के हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इख्तिलाफ बहुत होगा और फिरके भी बहुत होंगे। अब काफ़ी मुसलमान ये जो मानते हैं कि हज़रत मौला मेहदी अलैहिस्सलाम पैदा नहीं हुए, बाद में पैदा होंगे, इस बात को मानते हैं कि किस तरह हज़रत मौला मेहदी अलैहिस्सलाम अभी तक जिंदा है, खुदा के हुक्म से पर्दाए गैबत में है। जैसे कि कुरान मजीद में जिक्र है कि खुदा करीम ने असहाब कहफ को गार में 309 साल तक जिंदा रखा, यानी गार में रहे। मगर अफसोस के लोग इसको मानते हैं, मगर हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को नहीं मानते। वो ये कहते हैं कि हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम का कोई वजूद नहीं है और वो बाद में पैदा होंगे। और उसके बाद हम शैतान पर भी यकीन रखते हैं और कहते हैं कि शैतान है, हम सबको गुमराह कर रहा है, शैतान का वजूद है, हर चीज़ का वजूद है। मगर अफसोस के इंसान हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का इनकार करते हैं और कहते हैं कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम कैसे ज़िंदा रह सकते हैं, खुदा के हुक्म से कैसे पर्दा फरमा चुके हैं और बाद में ज़हूर होंगे। चलो, ये बात तो बहुत बड़ी है और ये बहस भी बहुत बड़ी है। आज हम हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के मुतालिक के काफ़ी अहम मालूमात तमाम मोमिन मोमिनात को मैं हदिया करना चाहता हूँ और दुआ में याद रखिएगा। और एक बात कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि हर मोमिन मोमिनात तक ये वीडियो पहुँच सके और आपके इल्म में इजाफा हो सके। सबसे पहले आते हैं सवाल जवाब की सूरत में हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के मुतालिक आपको जानकारी देंगे। सबसे पहला जो सवाल है कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम कितने साल की उम्र में मकाम इमामत पर मंसूब हो गए थे, यानी कितने साल की उम्र में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इमाम बने थे? उसका जवाब ये है कि 5 साल की उम्र में हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इमाम बने थे। उसके बाद जो दूसरा सवाल किया जाता है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की गैबत सुगरा कितने सालों तक रही, यानी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम गैबत सुगरा यानी थोड़ी सी जो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ने गैबत की थी वो कितने साल तक रही? तो इसका जवाब ये है कि 69 यानी 69 साल तक इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम गैबत सुगरा में रहे। उसके बाद तीसरा सवाल किया जाता है कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की गैबत कुबरा किस साल से शुरू हुई, यानी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम किस साल से गैबत कुबरा शुरू की थी? तो इसका जवाब ये है कि कमरी साल 329 से 1445 हिजरी से इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ने गैबत कुबरा का आगाज किया। उसके बाद चौथा सवाल ये किया जाता है इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर की पहली निशानी क्या होगी, यानी जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ज़ुहूर करेंगे तो इसकी पहली निशानी क्या होगी? क्योंकि फ़िक़्ह जाफ़रिया का ये यकीन है और ये हमारा अकीदा है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम अभी तक जिंदा है। खुदावंद करीम के हुक्म से वो पर्दा फरमा चुके हैं और जब खुदावंद करीम चाहेगा तो वो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ज़ुहूर करेंगे। तो इसका जवाब ये है कि पहली जो निशानी होगी वो ये है कि सूरज मगरिब से निकलेगा। और पांचवा सवाल ये है कि जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए थे, उनके दाहिने बाजू पर कौन सी आयत लिखी हुई थी? जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम विलादत फरमाई थी तो उनके दाहिने बाजू पर कौन सी आयत लिखी हुई थी? तो इसका जवाब ये है कि ये आयत लिखी हुई थी, जाल हक व ज़हकल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूका। और जब हक आएगा तो बातिल भाग जाएगा, बातिल मिट जाएगा, कि बेशक इन्नल बातिल कान ज़हूका, कि बेशक बातिल को मिटना ही होगा। और छठा सवाल ये किया जाता है कि किस मासूम ने फरमाया कि ज़ुहूर का वक्त खुदा से मरबूत है और जो भी उसे मुशख़्ख़स करेगा वो झूठा है? इसका जवाब ये है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि
میرے ظہور کا وقت صرف خداوند کریم جانتا ہے۔ اگر کوئی بھی شخص کہے کہ فلاں دن فلاں تاریخ کو امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو امام فرماتے ہیں کہ وہ شخص جھوٹا ہے۔ اور اس کے بعد 7واں جو سوال کیا جاتا ہے کہ پیغمبروں کی میراثوں میں سے کسی ایک میراث کا ذکر کرے جو امام مہدی علیہ السلام اپنے ساتھ لائیں گے۔ جب امام مہدی علیہ السلام ظہور کریں گے تو پیغمبروں کی میراثوں میں سے امام مہدی علیہ السلام کون سی چیز اپنے ساتھ لائیں گے؟ تو اس کا جواب یہ کہ حضرت سلیمان کا تخت، ممبر، حضرت سلیمان کا ممبر امام مہدی علیہ السلام ساتھ لائیں گے۔ اور اس کے بعد 8واں سوال ہے کہ امام مہدی علیہ السلام یا امام زمان علیہ السلام کس دن ظہور کریں گے؟ اور یہ اکثر سوال کیا جاتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کس دن ظہور کریں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جمعے کے دن امام مہدی علیہ السلام ظہور کریں گے۔ اور اس کے بعد 9واں جو سوال ہے، آپ کے علم میں کافی اضافہ ہوگا۔ اس کے بعد 9واں یہ سوال ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کس شہر سے ظہور کریں گے، یعنی کس شہر سے ظہور کریں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مکہ مکرمہ سے امام مہدی علیہ السلام ظہور کریں گے۔ اور اس کے بعد 10واں جو سوال ہے کہ وہ آیت جسے حضرت امام مہدی علیہ السلام ظہور کے وقت سب سے پہلے پڑھیں گے وہ کون سی؟ یہ وہ کون سی آیت ہے جب امام مہدی علیہ السلام ظہور کریں گے تو وہ سب سے پہلے کون سی آیت پڑھیں گے؟ تو وہ یہ آیت پڑھیں گے، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ اور اس کے بعد 11واں سوال ہے کہ کون سا شہر امام مہدی علیہ السلام کی دارالحکومت ہوگا؟ وہ کون سا شہر ہوگا جس شہر میں امام مہدی علیہ السلام حکومت کریں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ کوفہ شہر ہوگا۔ اور اس کے بعد 12واں سوال کہ امام ظہور کے بعد امام مہدی علیہ السلام کا محکمہ انصاف اور عدلیہ کون سی جگہ ہوگی؟ جب امام مہدی علیہ السلام ظہور کریں گے تو وہ محکمہ جس جگہ پر امام مہدی علیہ السلام حکم چلائیں گے، عدل کریں گے، انصاف کریں گے، وہ کون سی جگہ ہوگی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مسجد کوفہ، وہ مسجد کوفہ ہوگی۔ اور اس کے بعد 13واں سوال ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے انصار آن حضرت علیہ السلام کی بیعت کس جگہ پر کریں گے؟ یعنی انصار جو مددگار ہوں گے، جو ساتھی ہوں گے، وہ کس جگہ پر امام مہدی علیہ السلام کی بیعت کریں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کعبۃ اللہ میں امام مہدی علیہ السلام کے وہ انصار جو ہوں گے وہ بیعت کریں گے۔ اور اس کے بعد 14واں سوال ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے انصار کتنے ہوں گے؟ مکمل جو انصار ہوں گے جو جان نثار کریں گے، جان فدا کریں گے، وہ کتنے ہوں گے؟ جو روایت میں ہیں کہ وہ 313 افراد ہوں گے جو امام مہدی علیہ السلام کے انصار ساتھی ہوں گے۔ اور اس کے بعد جو 15 سوال ہے کہ ظہور کے بعد امام مہدی علیہ السلام کی بیعت کرنے والا پہلا شخص کون ہوگا؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے کہ جب امام مہدی علیہ السلام ظہور کریں گے تو پہلا شخص جو بیعت کرے گا آپ کے ہاتھ پر وہ کون شخص ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ شخص نہیں بلکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہوں گے۔ اور 16واں سوال ہے کہ ظہور کے بعد امام مہدی علیہ السلام کے انصار میں کتنی خواتین شامل ہوں گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ 13 خواتین جو نیک اور بابردہ خواتین ہوں گی، وہ 13 خواتین امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر جو انصار ہوں گی وہ بیعت کریں گی۔ اور اس کے بعد 17واں سوال ہے کہ کون سے پیغمبر امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ جی ہاں، کون سے پیغمبر امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد 18 سوال یہ ہے کہ روایت میں امام مہدی علیہ السلام کے گھر کا نام کیا ذکر ہوا ہے؟ یعنی امام مہدی علیہ السلام کے گھر کا نام کیا ذکر ہوا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بیت الحمد امام مہدی علیہ السلام کے گھر کا نام ذکر ہوا ہے۔ اور اس کے بعد 19واں جو سوال ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی تلوار کا نام کیا ہوگا؟ جس کو باطل کو امام مہدی علیہ السلام ختم کریں گے، عمل لائیں گے، اس امام مہدی علیہ السلام کی تلوار کا نام کیا ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سیف اللہ تلوار کا نام ہوگا۔ اس کے بعد جو 20واں سوال ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی جانب سے کتنی بڑی دعائیں ہم تک پہنچی؟ جی ہاں، کتنی دعائیں امام مہدی علیہ السلام کی جانب سے ہم تک پہنچی ہیں جو ہم تمام شیعان مولا مہدی علیہ السلام، شیعان حیدر کرا جو پڑھتے ہیں دعاؤں کو، وہ تمام جو دعائیں امام مہدی علیہ السلام کی جانب تک ہم تک جو پہنچی وہ 40 دعا ہیں۔ جی ہاں۔ اس کے بعد جو 21واں سوال ہے کون سی مسجد امام زمان علیہ السلام کے خاص حکم کے تحت بنی ہے؟ تو اس کا جواب یہ کہ مسجد جمکران، خداوند کریم کی شرف سے، خداوند کریم کے حکم سے میں بھی ایران میں گیا ہوں اور اس مسجد جمکران میں نماز پڑھی ہے، اس کا زیارت کا شرف مجھے بھی نصیب ہوا ہے، اور دعا کرتا ہوں کہ تمام مومن مومنات کو خداوند کریم اس مسجد کی زیارت کا شرف نصیب فرمائے، آمین۔ اور اس کے بعد جو 22واں سوال ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کون سی مخصوص
صفت امام مہدی علیہ السلام میں پائی جاتی ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی کون سی مخصوص صفت امام مہدی علیہ السلام میں پائی جاتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ لمبی عمر۔ جی ہاں، امام مہدی علیہ السلام کو خدا کریم نے لمبی عمر عطا کی ہے، جو آج تک امام مہدی علیہ السلام خدا کے حکم سے غیبت پردہ میں ہیں۔ اور 23واں سوال یہ کہ غیبت کبریٰ کے وقت سب سے بڑی عبادت کون سی ہے؟ آج جو امام مہدی علیہ السلام غیبت کبریٰ میں ہے تو سب سے بڑی عبادت کون سی ہے؟ تو اس کا جواب یہ کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا انتظار کرنا۔ ہم تمام مومنین و مومنات کو چاہیے کہ ہم امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا انتظار کریں، اور یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ اور 24واں سوال یہ ہے کہ پڑھی جانے والی کون سی زیارت امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ متعلق ہے؟ تو اس کا جواب یہ کہ زیارت آل یاسین۔ تو تمام مومنین مومنات سے گزارش ہے کہ زیارت آل یاسین آپ پڑھا کریں، اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ اس کے بعد 25واں سوال، امام زمان علیہ السلام کی مخصوص دعا کون سی ہے؟ تو اس کا جواب یہ کہ دعائے عہد، اس کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ دعائے عہد امام زمان علیہ السلام کے ساتھ مخصوص ہے، آپ پڑھا کریں، ضرور پڑھا کریں۔ اس کے بعد 26واں جو سوال، امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ مخصوص نماز کتنی رکعت کی ہیں؟ تو اس کا جواب یہ کہ 2 رکعت کی نماز ہے۔ اس کے بعد 27 جو سوال ہے وہ کہ امام مہدی علیہ السلام کی جانب سے روزانہ کون سی دعا پڑھنے کی ہدایت ملی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دعائے فرج، اس کی بہت زیادہ ہدایت کی گئی ہے کہ آپ اس دعا کو پڑھا کریں۔ یہ تھی حضرت امام مہدی علیہ السلام کے متعلق کچھ اہم معلومات۔ امید کرتا ہوں کہ تمام مومن مومنات کے علم میں کافی اضافہ ہوا ہوگا، اور مجھے حقیر بندے کو دعا میں ضرور یاد رکھے گا، اور اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں تاکہ ہر مومن مومنات اس ویڈیو سے استفادہ لے سکیں، اور آپ کے علم میں کافی اضافہ ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔